अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसुम रियाज रांझा। आज 13वें रोजे की हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं। पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान ख़त्म होने के करीब तरीन जा रहा है। तो खुदारा इस रमज़ान के अंदर अपने रब को राज़ी कर दो। हमने इबादतें भी करनी, हमने कुरान भी पढ़ना है, मगर जब तक दिल साफ़ नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक ओल्ड एज होम भी ना हो, मगर बदकिस्मती से ओल्ड एज होम यहाँ पे मौजूद है। आपके वालिदैन आपको पैदा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, तो वो आपके लिए क्या बोझ बन जाते हैं कि आखिर औलाद अपने वालिदैन को जाके एक ऐसी जगह रख रही है और उन्हें कह रही है कि तुम लोग हमारे माँ बाप का ख्याल रखो। तो जब आप नहीं रख रहे तो कोई दूसरा कैसे रखेगा? तो खुदारा इस रमज़ान के अंदर जो जो रंजिशें हैं, जो जो बातें हैं, जो जो नाराज़गियाँ हैं, सब दूर कर दें, अपने दिल साफ़ कर लें और सबसे बड़ा फोकस ये रखें कि हमने अपने रब को राज़ी करना है। क्योंकि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद ये घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ नहीं है। हमारा दुनिया में आने का मकसद ये कि हम अपने रब को राज़ी करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने एक दिन मौत का मज़ा चखना है। हम इस दुनिया में आए खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवाल भी करते हैं कि जी जब खुदा नज़र नहीं आता तो हम उसे क्यों माने। तो मुख्तलिफ सवाल आते हैं हमारे पास भी। तो आज जो हमारे साथ 13वें रमज़ान के अंदर हमारे गेस्ट मौजूद है, मोहम्मद असद हज़ारवी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने वक्त दिया। असद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपका रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा गुजरा है। तो भूख प्यास की क्या खबरें हैं? नहीं महसूस हो रहा नहीं मजे। तो आप तो इतने हर रोज नाते भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कलाम भी पढ़ते हैं, तो गला भी बैठता होगा, तकलीफ भी होती होगी, तो फिर रोजे में कैसे इवेंट्स कवर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हुई है तो कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं, नजर इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज मैं कुछ आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, शायद मुझे भी ना पता हो, कि अल्लाह नजर नहीं आता मगर हम मानते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह है? और काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कह देते हैं कि यार ये गुनाह कर लो, कौन सा अल्लाह देख रहा होगा? हम तो 26 करोड़ अवाम तो पाकिस्तान की है, अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में, तो गुनाह कर लो, कौन सा अल्लाह हर किसी को देख रहा है? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे और ये नेक काविशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। देखिए, इल्हाद एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे नौजवान के जहनों के अंदर सराहियत कर गई है और दिन ब दिन सराहियत करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये वो बीमारी है, यानी वजूद खुदा का इनकार करते हैं हमारे नौजवान, हमारा माशरा, और ये आज का नज़रिया नहीं है, ये दौर कदीम से चलता आ रहा है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये एक फ़िक्री बीमारी चलती आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में देख ले, फ़िरौन का दावा करना अना रब्बुकुमुल आला, इसी तरह इब्राहीम के साथ जो है मुकालमा, और भी कई सारे हमें उमूर मिलते हैं जिन पे वजूद खुदा का भी इनकार, इल्हाद का। लेकिन उस दौर के अंदर और इस दौर के अंदर इल्हाद थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में, उस दौर के अंदर ये था कि इल्हाद जो था सादा अंदाज में और खुले अंदाज में पेश किया जाता था, यानी खुले अंदाज में मौजूद था। लेकिन आज थोड़ा फ़र्क है। आज ये फ़र्क है कि आज फ़लसफ़ाना, साइंसी अंदाज और आज़ादी के खुशनुमा नौरों में लिपटा हुआ है। तो ये सवाल उठता है कि खुदा जब मौजूद है तो हमें दिखता क्यों नहीं? ये सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके अंदर अकल है, आप मानते हैं अकल है? बिल्कुल जी, मैं भी मानता हूँ मेरे अंदर अकल मौजूद है, लेकिन अकल दिखती नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि अकल दिखती नहीं है तो मैं अकल को नहीं मानता? बिल्कुल। ये हवा है, हवा में दिखती है? नहीं दिखती। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब एक चीज़ दिखती नहीं है लेकिन है, मौजूद है, हमारी रूह है, बिल्कुल, हमारी सांस है, हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। इसी तरह हमारी आँखें हैं, हमें नहीं दिखती। हम अगर शीशे के अंदर देखते हैं, अगर कोई ये बंदा कहे कि हम शीशे के अंदर देखते हैं, मेरी आँखें हमें शीशे में नज़र आती हैं, तो वो शीशे के अंदर जो आँखें नज़र आती हैं वो आपकी आँख नहीं है, वो बल्कि वो आपकी आँख का अक्स है। बिल्कुल। अब खुदा में नज़र क्यों नहीं आता? खुदा हमारे इतने करीब है, जो चीज़ जितने करीब हो वो इंसान को नज़र नहीं आती। हमारी आँख हमारे करीब है, जिस्म के करीब है, हमें नज़र नहीं आती। हमारी रूह हमारे करीब है,
ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا دل ہمارے قریب ہے، اسی طرح ہماری عقل ہمارے قریب ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس کو مانیں کیوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رنجا بھائی کہ اس دور کے اندر الحاد کا بڑھنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دین سے علمی اور عملی دوری ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان نے جب قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک محدود کر دیا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو گیا، تو ہمارے نوجوان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے سوالات بیٹھ گئے، اور جب مختلف قسم کے سوالات بیٹھے، وہ سوال کرنے پہ آیا تو اسے جواب نہ ملنے پر اس کے ذہن کے اندر مختلف شکوک بیٹھ گئے، جس وجہ سے یہ پرابلم ہر روز کریٹ ہوتی ہے۔ بالکل مختلف قسم کے شکوک بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں شکوک ڈالتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہوگا، زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہوگا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات جب یہاں پر پہنچ جائے تو پھر رک جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگو۔ آج ہم مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دے رہے ہیں، لیکن بڑے بدقسمت وہ لوگ ہیں، بڑے بدنصیب وہ لوگ ہیں کہ جو علماء سے رجوع کرتے ہی نہیں ہیں۔ آج مسئلہ سوال کا نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سوال پوچھا جا رہا ہے گوگل سے، آج سوال دین کے اہل سے نہیں پوچھا جا رہا، آج سوال گوگل سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے الحاد کے بڑھنے کے سبب۔ آج اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو یوٹیوب سے پوچھا جا رہا ہے، نیٹ سے پوچھا جا رہا ہے، ہاں نیٹ سے پوچھا جا رہا ہے، کسی مفتی سے، کسی عالم دین سے نہیں پوچھا جا رہا۔ تو جب یہ نتیجہ آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے ذہن کے اندر پورا شبہ اور آدھا علم ذہن کے اندر بیٹھ گیا، اور مختلف قسم کے شکوک میں وہ پڑ گیا کہ کیونکہ دین سے دوری ہے نا، قرآن سے اس نے جو چیز سیکھی وہ نیٹ سے سیکھی، ہاں نیٹ سے سیکھی، قرآن کو تو نہیں سمجھا، حالانکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، بالکل ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ میں یہاں پہ نقطہ رکھ رہا ہوں عوام الناس کو بھی سمجھانے کے لیے، اسی لیے میں آسان الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ سامعین کو سمجھ بھی آئے۔ نقطہ میں رکھ رہا ہوں کہ آئیے قرآن ہمارے سوالوں کو جواب کیسے دیتا ہے، قرآن ہماری کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو کہاں سے آیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کس کے پاس آیا ہو؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد کے پاس آیا ہوں۔ اے قرآن تیرا آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، آج ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جب ہم علماء سے رجوع کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے، قرآن سے رجوع کریں گے، قرآن سے سوالات پوچھیں گے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے، تو قرآن ہمارے ہر ایک سوال کا جواب ہمیں دے گا۔ جب قرآن ہمیں ہر ایک سوال کا جواب دے گا تو ایسے شکوک ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھیں گے نہیں۔ جب ہم قرآن سے رجوع کریں گے، قرآن سے سوالات پوچھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مرحلہ آئے گا نہیں کہ ہم وجود خدا کہ ہم بھٹک جائیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسد صاحب۔ مختصر سا بتائیے گا کہ اس رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، خوراک بھی زیادہ کھائی ہوتی ہے، نفس کے اوپر قابو کیسے کیا جائے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے تزکیہ نفس کیا، اس نے فلاح پا گیا، وہ بندہ فلاح پا گیا۔ اب تزکیہ نفس کیا چیز ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، بالکل، لیکن وہ گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا۔ اب وہ سوچے گا کہ بھئی اللہ بھی موجود ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اکثر یہ سوالات آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، اور اسی طرح مزے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں بڑا گناہ گار بن رہا ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن میں گناہ چھوڑ نہیں پاتا۔
تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا آپ کا گناہ کرنے کا دل چاہے تو گناہ کر لو، جی بھر کے گناہ کرو، لیکن جب بھی گناہ کرے آپ، اگر جب بھی گناہ کرو گے تو اس کے بعد اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ شخص کہنے لگا، نوجوان کہنے لگا حضور یہ ممکن ہی نہیں، میں اللہ کا رزق کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اے نوجوان، اگر تیرا دل چاہے گناہ کرنے کا، تیرا جی چاہے گناہ کرنے کا، جی بھر کے گناہ کرنا، لیکن گناہ ایسی جگہ کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، چھپ کر بند کمرے کے اندر گناہ کرنا۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا میں اگر بند کمرے کے اندر بھی گناہ کرتا ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھتا ہے، وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے، کیا وہ مجھے نہیں دیکھے گا؟ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اے نوجوان پھر بھی تیرا گناہ کرنے کا دل چاہے تو گناہ کر لینا، لیکن اللہ کی کائنات سے، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرنا۔ نوجوان کہنے لگا حضور یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات تو اللہ ہی کی ہے، جو اللہ نے بنایا ہے اس کائنات کو، یہ ساری کائنات تو اللہ کی ہی ہے، تو میں کیسے یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ اب پھر بھی حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا پھر بھی اگر گناہ کرنے کا دل چاہے تو اے نوجوان گناہ کر لینا، جی بھر کے گناہ کرنا، لیکن ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے انہیں منع کر دینا، انہیں کہنا میں نے توبہ کرنی ہے۔ نوجوان کہنے لگا حضور یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن کا مفہوم بھی ہے، قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو نہ تم ایک قدم پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی آگے چل سکو گے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب کہا حضور یہ ممکن ہی نہیں، جب ملک الموت آئے گا وہ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تیری روح قبض کروں یا نہ، وہ روح قبض کر لے گا، وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا پھر بھی اگر گناہ کرنے کا دل چاہے تو گناہ کر لینا، جی بھر کے گناہ کرنا، لیکن قیامت والے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں انہیں منع کر دینا، انہیں کہنا میں نے جنت میں جانا ہے۔ کہا حضور یہ ممکن ہی نہیں، میں کیسے منع کروں گا، وہ تو اللہ کا حکم ہوگا۔ بالکل۔ اب سنیے گا حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا، پہلے ساری بات بتائی پھر اس کا خلاصہ بتایا، کہا آپ چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے، آپ اللہ کی کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ ملک الموت کو نہیں روک سکتے، آپ ان سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے جہنم میں نہیں جانا، یہ سارے کام نہیں کر سکتے، تو آپ ایک کام کر لو نا، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو، اس چیز کو نوبت آپ کو نہیں آئے گی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے۔ اسد صاحب نے ہمارے بڑے سوالوں کے تفصیلاً جواب دیے، اور یہ خاص طور پہ میں ایسے اسکالر اسی لیے بلاتا ہوں تاکہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ ان سے سیکھ سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام سے کوئی ایک شخص بھی اگر ہدایت کی راہ پہ لگ جاتا ہے، ہدایت کی راہ پہ آ جاتا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہوا۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔